کبھی ایسا ہوا ہے کہ عبادت کی کچھ رسومات صرف ایک عادت بن کر رہ گئی ہوں، جن میں وہ روح، وہ خلوص باقی نہیں رہا؟ آج ہم ایک ایسے ہی زبردست خطبے کی گہرائی میں اتریں گے جو عادت اور انسان کی اصل فطرت کے بیچ کے فرق کو کھول کر بیان کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ سچی توبہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی مثال لیتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں۔ شب برات کی رات، جب اچانک ہمارے فون معافی کے پیغامات سے بھر جاتے ہیں، یہ ایک رسم سی بن گئی ہے نا؟ اور یہاں پیر صاحب ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رات کو ایک تہوار کی طرح منانا شروع کر دیا ہے، جو دلی عبادت سے زیادہ ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس بات میں کافی وزن ہے۔ تو آخر اس تنقید کی جڑ کیا ہے؟ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی فلسفے کو سمجھنا ہوگا جسے مقرر نے بیان کیا ہے، یعنی ہماری عادت اور ہماری فطرت کے درمیان کا فرق۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فطرت کی۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر انسٹال کیا ہے۔ یہ عالمگیر ہے، جیسے بھوک لگنا، پیاس محسوس کرنا یا محبت کا احساس۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری روحانیت کی عمارت کھڑی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بالکل مقابلے میں ہے عادت۔ یہ وہ ایپس ہیں جو ہم اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے دیکھ کر خود انسٹال کر لیتے ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ان سیکھی ہوئی عادتوں کو اپنی اصل فطرت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں یہ فرق کتنا واضح ہو جاتا ہے۔ دین ہماری فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ پیاس لگنا تو فطری ہے۔ دین اس عادت کے خلاف ہے کہ ہم حرام پی کر اپنی پیاس بجھائیں۔ بھوک لگنا فطری ہے، لیکن حرام کھانا عادت ہے۔ دین ہماری فطرت کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہماری بری عادتوں سے لڑتا ہے۔ اس نقطے کو اور بھی گہرائی سے سمجھانے کے لیے خطبے میں ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور قصہ سنایا جاتا ہے۔ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک پراسرار بندے کا ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری محدود انسانی نظر اکثر حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علم حاصل کرنے حضرت خضر کے پاس پہنچے۔ شرط صرف ایک تھی، موسیٰ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ لیکن اس سفر میں جو 3 واقعات پیش آئے وہ اتنے حیران کن تھے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ ایک غریب ملاح انہیں مفت میں دریا پار کرواتا ہے، اور جواب میں حضرت خضر اس کی کشتی میں ہی سوراخ کر دیتے ہیں۔ اس شخص کی روزی کا واحد ذریعہ تباہ کر دیا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ جیسے نبی سے یہ دیکھا نہ گیا اور وہ اپنا وعدہ بھول کر فوراً اعتراض کر بیٹھے۔ اگلا منظر تو اور بھی چونکا دینے والا تھا۔ سامنے سے ایک نوجوان گزرتا ہے اور حضرت خضر بغیر کسی وجہ کے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بظاہر معصوم جان لے لی جاتی ہے۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ شدید پریشانی کے عالم میں پوچھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا کیا، جس پر حضرت خضر انہیں دوبارہ ان کا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ اب اگر سوال کیا تو راستے الگ ہو جائیں گے۔ اور آخر میں وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان کی مہمان نوازی تو دور، انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت خضر وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے ٹھیک کرنے لگے۔ اور پھر اس سفر کے اختتام پر اصل راز کھلتا ہے۔ حضرت خضر بتاتے ہیں کہ ہر عمل کے پیچھے کیا حکمت چھپی تھی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ ایک ظالم بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ نوجوان کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے عذاب بنتا، اور دیوار اس لیے ٹھیک کی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو محفوظ ہو گیا۔ تو اس قدیم قصے کا ہماری آج کی زندگیوں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خطبے کے مرکزی پیغام یعنی بڑی تصویر کو سمجھنے سے کیسے جڑتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے عاجزی۔ اگر اللہ کے ایک نبی حضرت موسیٰ اپنے سامنے ہونے والے واقعات کی حکمت نہیں سمجھ پائے تو ہم اور آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کو سمجھتے ہیں؟ اور یہی بات سیدھی سیدھی ہماری اس عادت پر لگتی ہے جہاں ہم اپنی مشکلات کا ذمہ دار اپنی تقدیر کو ٹھہراتے ہیں۔ اور یہیں اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے نامکمل معلومات پر کرتے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ شاید جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں اسی میں ہمارے لیے کوئی بہتری چھپی ہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی محدود سمجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مقام پر مقرر سطحی رسومات کے مقابلے میں 2 ایسے راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں کھلے رہتے ہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ معافی کا تعلق ظاہری نمائش سے نہیں، باطنی خلوص سے ہے۔ سب سے پہلے معافی مخلوق سے نہیں، خالق سے مانگنی ہے۔ پھر اپنے سب سے قریبی رشتوں کو ترجیح دینی ہے۔
والدین، شریک حیات، اولاد۔ 10 سال پرانے کسی جاننے والے کو رسمی پیغام بھیجنے کا کیا فائدہ جبکہ ہمارے اپنے گھر والے ہم سے کسی بات پر ناراض ہوں؟ مقرر ایک بہت ہی طاقتور تصور کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ انسان کو چاروں طرف سے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے گمراہ کرے گا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے لیے ہمیشہ 2 راستے کھلے چھوڑ دیے، اوپر کا راستہ یعنی دعا اور نیچے کا راستہ یعنی سجدہ۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد صرف لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے، یا ہم واقعی اپنے اندر اپنے رب کے ساتھ ایک سچا اور گہرا تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟